وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دعاؤں کی استجابی کے لیے بلند صلوات۔ 5-7 منٹ۔ اپنے اپنے حلال رزق میں وسعت اور برکت کے لیے بلند صلوات۔ ایک صلوات اس طرح پڑھیں کہ حسین کی اماں ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میزبان کی حیثیت سے کھڑا ہوں، تبرکن ایک فضائل کا جملہ اور ایک مصیبت کا جملہ تاکہ میری مجلس مکمل ہو۔ پڑھنے والے حضرات بہت سارے موجود ہیں، مہمان ذاکر ہیں، ان کا احترام کرتے ہوئے تبرکن ایک جملہ۔ روز کا معمول تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل نازل ہوتے تھے وحی الہی لے کر، اللہ کا قرآن لے کر، جسے خالق نے زبان عطا کی ہے۔ اس ذکر میں بولنا افضل ترین عبادت ہے۔ پیغمبر پر وحی الہی لے کر جبریل آتے تھے، اللہ کا قرآن، وحی الہی، اللہ کا فرمان، روز کا معمول۔ پیغمبر کی عادت تھی کہ سب سے پہلے وحی الہی لیتے، علی مرتضیٰ کو سناتے۔ علی بادشاہ علیہ السلام پیغمبر سے اللہ کا فرمان سن کے اپنے گھر جاتے تھے، بطول عذرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سناتے تھے۔ آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، حسب معمول جبریل آیا اللہ کا کلام لے کے، وحی الہی لے کے۔ پاک پیغمبر نے قرآن سنا جبریل سے، عادت کے مطابق معمولاً علی علیہ السلام کو دیا۔ علی مسجد نبوی سے اٹھے، گھر گئے، دروازہ دکل باب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی دروازہ دکل باب کر رہے ہیں، دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے امیر کائنات۔ اندر داخل ہوتے ہیں، کیا سنتے ہیں کہ فاطمہ زہرا خاتون قیامت وہی آیتیں تلاوت فرما رہی ہیں جو علی ابھی سن کے آیا۔ یا علی حسین کی اماں راضی ہو۔ اب فاطمہ زہرا وہی آیتیں تلاوت کر رہی ہیں جو مولا علی بادشاہ ابھی سن کے آئے ہیں پیغمبر علیہ السلام سے۔ آ کے فرماتے ہیں فاطمہ مسجد نبوی میں ابھی جبریل آیا ہے، اس نے آپ کے بابا کو یہ قرآن دیا ہے، آیتیں سنائی ہیں۔ مسجد نبوی میں پہلا شخص علی ہوں جس کو آپ کے بابا نے یہ قرآن عنایت کیا ہے۔ فاطمہ میں آپ کو یہ قرآن وحی الہی اللہ کی آیتیں سنانے آیا ہوں، کیا آپ پہلے سے یہی آیتیں تلاوت کر رہی ہیں؟ تو سنو گے حسنین کی اماں کا جواب، سنو گے بنت محمد کا جواب۔ فرماتی ہیں یا علی مجھے تیری عزت کی قسم، علی مجھے تیری امامت کی قسم، میں تو آپ کے احترام میں اللہ کا کلام سنتی ہوں، بابا کی وحی سنتی ہوں، علی مجھے تیری امامت کی قسم۔ ابھی جبریل سدرۃ المنتہا سے وحی الہی لے کے آتا نہیں، آنے کا ارادہ کرتا ہے۔ جبریل کے ارادے سے پہلے مجھے میرا حسن بتاتا ہے اماں آج قرآن یہ اترے گا، اماں آج وحی یہ آئے گی۔ جبریل کے ارادے سے پہلے مجھے میرا حسن بتاتا ہے۔ پیغمبر نے ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا میرا کلمہ پڑھنے والوں صحابیوں یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ یہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، مطالعہ ہی نہیں کرتے، تیری تقدیر میں کچھ نہیں لکھا، ان کو مالک نے اختیار دیا لکھواتے۔ یہ عام بچے نہیں ہیں، ان کے احترام واجب ہے۔ وہ منبر پر بیٹھ کر کہتا، جس کا کلمہ پڑھتے ہو نا کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میری ذریت ہے، ان کا احترام واجب ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں نے بھوکا پیاسا ذبح کیا۔ محمد مصطفیٰ نے یہ جملے کہے تھے ممبر سے، ان کا احترام میرا کلمہ پڑھنے والوں واجب ہے۔ وعدے کے مطابق ایک مصیبت کا جملہ، ان کا احترام واجب ہے۔ خدا کی عزت کی قسم نہیں احترام کیا گیا۔ کربلا میں بھوکا پیاسا محمد کی اولاد کو کلمہ پڑھنے والوں نے ذبح کیا ہے۔ یہ کل کا دن امیر کائنات کی شہادت کا دن ہے۔
ابن ملجم کبھی نہ کہا کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ابن ملجم کو ابن ملجم نہ کہا کرے، عبد الرحمن ابن ملجم کو پورا نام لو۔ مولا کیوں پورا نام لے؟ کہا اس لیے لوگوں کو پتا چلے کہ میرے دادا علی کا قاتل کوئی یہودی عیسائی نہیں تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، مسلمان تھا۔ اولاد رسول کو ذبح کرنے والے سارے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفے پہنچا نا، علی زین العابدین علیہ السلام کی چیخیں بلند ہوئیں۔ زینب عالیہ محمل سے فرماتی ہیں دل دکھے معاف کرنا، میں نے محمل پڑھا ہے، بن پلان اونٹ تھا، اور عام اونٹ نہیں تھے جن پہ محمد کی بیٹیاں سوار تھیں، وہ بدماش اونٹ تھے جن پہ مرد سواری نہیں کر سکتے، ان پہ علی کی بیٹیوں کو سوار کروایا گیا۔ محمل سے سیدہ فرماتی ہیں سجاد روتا کیوں ہے؟ تجھے بچانے کے لیے میں نے نسل قربان کر دی۔ کیوں روتا ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ جس گھر کے قریب آپ کا اونٹ ہے نا، یہ میرے چچا حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے۔ بی بی فرماتی ہیں میرا اونٹ ذرا قریب کر۔ اونٹ قریب ہوا، سیدہ خود راوی ہیں، فرماتی ہیں بچہ کوئی کھیل رہا تھا چھت پہ۔ بی بی فرماتی ہیں من انتا، تو کون ہے؟ بچہ کہتا ہے انا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، میں محمد مصطفیٰ کے صحابی حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ہوں۔ سیدہ فرماتی ہے تیری اماں کہاں ہے؟ کہتا ہے سین خانہ میں تلاوت قرآن کر رہی۔ بی بی فرماتی ہے جلدی جا اپنی ماں کو میرا سلام کہہ اور کہنا بازار میں ایک قیدن تجھے بلاتی ہے، جلدی آ میرے پاس وقت کم ہے۔ اور رونے والوں قاسم گئے نیچے، کہا اماں بازار میں ایک قیدن تجھے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے میرے پاس جلدی آ ملاقات کر، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ رونے والوں حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے قرآن بند کیا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، کہا اس قیدن کو میرا بھی سلام کہہ اور اسے کہنا میری بڑی سخت مجبوری ہے، میں کبھی بازار نہیں آئی، مجبوری یہ ہے کہ میں علی کی بیٹی زینب کی کنیز ہوں، میں نے علی کی بیٹی زینب سے قرآن پڑھے۔ قاسم آئے چھت پہ، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، کہا اے قیدن میری اماں تجھے سلام کہتی ہے اور کہتی ہے میری بڑی سخت مجبوری ہے، میں کبھی بازار نہیں آئی، اس لیے بازار نہیں آتی کہ میرا بڑا سخت پردہ ہے، میں علی کی بیٹی زینب کی کنیز ہوں۔ حبیب کا سر کہاں تھا؟ وہ نوکے سناؤ پہ، وہ سانگ پہ سوار تھا حبیب ابن مظاہر کا سر۔ جب قاسم نے اس کے بیٹے نے کہا نا میری اماں کہتی ہے میں سخت پردہ دار ہوں، مجبوری ہے، کبھی بازار نہیں آئی، خدا کی قسم سانگ سے کٹے ہوئے سر نے پرواز کی، قاسم کے پاس آیا، کٹی گردن سے آواز آتی ہے قاسم بیٹے ماں کو کہہ پردے کو آگ لگائے، او محمد کی بیٹیاں بے پردہ ہو گئیں۔ اللہ لعنت اللہ ہے۔